السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری ایک قاریہ فریحہ اقبال صاحبہ پیرس میں مقیم ایک پاکستانی بزنس وومن ہے۔ ان کا اپنا کاسمیٹک کا ذاتی کاروبار ہے، الحمدللہ بہترین کما رہی ہیں، اور ان کا شمار بھی چند بہترین پاکستانی بزنس پرسنز میں ہوتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے میں کھلکھلا کر نہیں ہنسی، یہاں تک کہ جن باتوں پر لوگ کہکا لگاتے ہیں میں ان باتوں پر محض مسکرا کر بھی نہیں سکتی۔ چند دن پہلے میری ایک ڈینش کمپنی سے سامان خریدنے کے سلسلے میں میٹنگ تھی۔ میٹنگ کو ڈش کمپنی کی طرف سے ایک انڈین ہندو کمار جے پرساد صاحب ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے، اور بطور کسٹمر اپنی ٹیم کو میں ہیڈ کر رہی تھی۔ گو کہ اس سے پہلے ہماری 20 ملاقاتیں ہو چکی تھیں، مگر آج دوران میٹنگ انڈین کمار جے پرساد نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میڈم آپ کو آج تک مسکراتے نہیں دیکھا، جبکہ بزنس پہلا اصول ہی خوش اخلاق اور خوشگوار موڈ مسکراتا ہوا چہرہ ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اگنور کر دی، اور جب اس نے دوبارہ سوال دہرایا تو میں نے واشگاف الفاظ میں اسے بتایا کہ میں یہاں بزنس ڈیل کرنے آئی ہوں، اپنے متعلق معلومات دینے یا کاروبار کی صلاح لینے نہیں آئی۔ میری بات سن کر وہ کچھ شرمندہ ہو گیا، اور میں ڈیل سائن کر کے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھ سے یہ سوال کرنے والا انڈین کمار جے پرساد کوئی پہلا شخص نہیں تھا، نہ ہی شاید آخری۔ جو لوگ مجھے عرصہ دراز سے جانتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، یا جو لوگ اس وقت میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان سب کی طرف سے یہ سوال اکثر اوقات سامنے آتا رہتا ہے۔ میں یا تو سوال سن کر اگنور کر دیتی ہوں، یا وہاں سے اٹھ جاتی ہوں، یا پھر سامنے والے کو ذاتی سوالات کرنے سے منع کر دیتی ہوں۔ میرے ماتحت کام کرنے والا سارا عملہ مجھ سے مطمئن بھی ہے، خوش بھی ہے، مگر ان سب کو ایک شکوہ ضرور ہے کہ میں نے کبھی مسکرا کر ان سے بات نہیں کی، لہٰذا اسی وجہ سے میری نرمی کے باوجود ان کے دلوں میں میرا رعب قائم ہے۔ مگر آج میں اس سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں، آپ کو بھی بتا رہی ہوں، اور آئندہ ہر پوچھنے والے کو بتاؤں گی کہ میری فیملی میں کل 4 افراد، میرے والد صاحب، والدہ، میرا بھائی اور میں تھے۔ ہم لوگ کوئٹہ بلوچستان میں رہتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، شدید برف باری ہو رہی تھی کہ اچانک میرے والد صاحب کو گھر سے باہر جانا پڑا۔ سخت سردی میں بستر سے اٹھنا سب سے مشکل ہوتا ہے، لہٰذا والد صاحب نے فلیٹ کو باہر سے لاک کیا اور چلے گئے تاکہ ان کی واپسی پر ہمیں اٹھ کر دروازہ نہ کھولنا پڑے۔ ہم لوگ ہیٹر چلا کر سکون سے اپنے اپنے بستر میں لیٹے تھے کہ اچانک میری والدہ صاحبہ کو گیس لیکیج کا شک گزرا۔ ان کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو کچن میں لگا گیس وال لیک ہو رہا تھا، انتہائی زیادہ گیس خارج ہو رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ہیٹر اور لائٹس وغیرہ بند کی، مگر تب تک ہمیں سانس لینا محال ہو چکا تھا۔ ہم نے کھڑکی سے لوگوں کو پکارا، لینڈ لائن پر والد صاحب کو اطلاع دی، اس کے ساتھ ہی ایمرجنسی کے لیے گھر میں پڑا آکسیجن سلنڈر میری ماں نے مجھے لگایا۔ میں نے وہ سلنڈر اپنے بھائی کو دینا چاہا جو اس وقت تک گر چکا تھا، مگر والدہ صاحبہ نے منع کر دیا۔ میری والدہ نے مجھے سلنڈر لگا کر کھڑکی کے پاس کھڑا کیا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے کو کہا، مگر سڑکوں پر ہو کا عالم تھا، ہر کوئی بستر میں دبک کر بیٹھا تھا۔ 10 منٹ بعد والد صاحب کے دوست اپنی فیملی کے ہمراہ پہنچے، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، تب تک کہ میری والدہ صاحبہ اور بھائی مر چکے تھے۔ میں آکسیجن سلنڈر کی مدد سے سانس لے رہی تھی۔ ہم تینوں کو لے کر اسپتال پہنچے، وہاں والد صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ بلوچستان کے اسپتالوں میں ڈاکٹر کم اور آوارہ کتے زیادہ پھر رہے تھے۔ ڈھونڈنے پر بھی کوئی ڈاکٹر یا نرس نہ ملے، البتہ ایک چوکیدار ملا جس کی منت سماجت کر کے ڈاکٹرز کو بلوایا گیا، مگر ڈاکٹرز کی آمد سے پہلے ہی میری والدہ صاحبہ اور بھائی انتقال کر چکے تھے۔ میں زندہ تھی۔ جب میرے والد صاحب کو بیوی اور بچے کی موت کی خبر ملی تو ان کا بھی اسی وقت انتقال ہو گیا۔ مجھے میرے والد صاحب کے دوست نے کفالت میں لیا، میری پرورش کی تعلیم و تربیت دی، اور پھر اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دی۔ یہاں تک کہ شادی کے وقت بھی میں بالکل نارمل نہ تھی۔ میرے مختلف جگہ سے علاج و معالجے چل رہے تھے، مگر میرے والد صاحب کے دوست، ان کی فیملی اور خاص کر میرے شوہر نے میری بہت مدد کی۔ اب الحمدللہ میں ایک نارمل انسان ہوں، مگر اتنے بڑے اور گہرے صدمے کے بعد میں کبھی مسکرا نہیں سکی۔ میرے شوہر اور سسرال والے لاکھ کوششیں کرتے ہیں، مجھے مکمل پرسکون رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود مجھ سے مسکرانے نہیں ہوتا۔ میں اس غم سے آج تک نہیں نکل پائی، مگر مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میری والدہ صاحبہ چاہتی تو وہ سلنڈر خود استعمال کر کے اپنی جان بچا سکتی تھی، یا پھر میرے بھائی کو دے کر اپنے بیٹے کی جان بچا سکتی تھی۔
مگر نہ جانے کیوں انہوں نے وہ سلنڈر مجھے ہی دیا۔ میں نے کتنی بار اپنی والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ اپنے حلق سے کوئی بھی بہت ہی خوبصورت چیز نکال کر مجھے دے رہی ہے، جبکہ پاس کھڑا میرا بھائی اس چیز کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں اس خواب کی تعبیر نہیں جان پائی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ خوبصورت چیز زندگی ہے، اس کی زیادہ ضرورت میرے بھائی کو تھی، مگر میری والدہ صاحبہ نے اپنی زندگی مجھے دے دی اور خود اپنے بیٹے کے ساتھ جہاں فانی سے رخصت ہو گئی۔ میرے نہ مسکرا سکنے کی وجہ میرے سامنے گھٹ گھٹ کر مرتے میرے بھائی اور ماں کی لاشیں ہیں۔ صدمے حیرت اور خود کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے اسپتال میں مرتے ہوئے میرے باپ کی لاش ہے۔ میں آج تک اس صدمے سے کبھی نہیں نکل پائی، شاید آئندہ بھی کبھی نہ نکل پاؤں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ میں کبھی مسکرا نہیں سکی۔ اسکاٹ لینڈ میں مقیم سید نعمت فراز شاہ صاحب اپنے پڑوسی کا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک انتہائی خوبصورت مصری جوڑا رہتا تھا۔ ہماری اور ان کی فیملی تقریباً اکٹھے ہی یہاں منتقل ہوئے تھے۔ وہ انتہائی با اخلاق اور پرکشش جوڑا تھا۔ بلا شبہ ہم دونوں میاں بیوی بھی بہت خوبصورت تھے، مگر ان کے سامنے ہمارا حسن ماند پڑ جاتا تھا۔ میں نے یہاں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور مصری پڑوسی عزیل نے ایک بار میں بطور بار اٹینڈنٹ کام شروع کر دیا۔ دونوں کی سیلری تقریباً برابر تھی، مگر ان لوگوں کا لائف اسٹائل اور کھانا پینا ہم لوگوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ تھا، جو کہ بظاہر اتنی تنخواہ میں پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ مجھے ان لوگوں میں شاید اتنی دلچسپی نہ ہوتی، مگر میری بیوی بھی چونکہ پاکستانی تھی اور پاکستانی خواتین کی طرح ہر وقت پڑوسی کے حالات سے باخبر رہنا اور انہیں خود سے کمتر ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہ جانے دینا اس کی عادات میں بھی شامل تھا۔ لہٰذا وہ مجھے آئے دن پڑوسیوں کی ترقی کی مثالیں دیتی اور میں بیچارہ دل محسوس کر رہ جاتا، کیونکہ میں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ رزق حلال کما کر انسان محض قلیل آمدنی میں اپنی اتنی پرتعیش زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا اپنی بیگم کے گلے شکوے سننے کے بعد اسے پیار محبت سے سمجھاتا اور آہستہ آہستہ سمجھانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ میں جان چکا تھا میرے سمجھانے کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ اچانک سے حالات بدلتے ہیں۔ کچھ ہی سال بعد اتنی ترقی پر پہنچا ہوا عزیل ایک دن میرے دروازے پر آتا ہے۔ اس کے چہرے سے ٹپکتے قطرے اور ٹخنوں سے اوپر کرتا رہتا ہو بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی وہ وضو کر کے آیا ہے۔ اسی حالت وضو میں وہ مجھ سے کچھ رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، بچے کی ولادت کا وقت ہے، بیگم سخت تکلیف میں ہے، لہٰذا کچھ مالی مدد کی جائے۔ میں اسے بطور مسلم اپنا بھائی مانتا ہوا اسی وقت اپنی بیگم کو ساتھ لیتا ہوں۔ گھر میں موجود رقم اور ضرورت کی چند اشیاء لینے کے بعد عزیل کے ساتھ اس کے گھر پہنچتا ہوں، جہاں اس کی بیگم سخت تکلیف میں ہوتی ہے۔ ہم اسے اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہیں اور اسپتال چلے جاتے ہیں۔ اسپتال کی انتظامیہ ہمارا کیس ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے اور عزیل کی بیوی کو ڈلیوری روم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عزیل ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں کچھ انتظار کرنے کا کہتا ہے اور خود مسجد میں چلا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر واپس آتا ہے، تب تک میری بیوی ان پر بھڑاس نکال کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکی ہوتی ہے۔ میری بیوی کی نظر میں عزیل نے ساری رقم اپنی عیاشیوں پر اڑا دی تھی اور اس نئے آنے والے بچے کی پرورش تو کیا پیدائش تک کے لیے کچھ بچا نہیں رکھا تھا۔ اس طرح کی جلی کٹی باتیں میری بیگم دہرا کر خاموش تھی کہ عزیل بھی پہنچ جاتا ہے اور ہمارا شکریہ ادا کر کے ہمیں فارغ کرتا ہے۔ رقم واپس کرنے کے لیے ایک ماہ کا ٹائم لے لیتا ہے۔ میں عزیل کو میرا بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے بولتا ہوں، جب تک میرے بھائی کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اور میں اسے اٹھا کر پیار نہیں کر لیتا، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ تو وہ ہماری محبت اور خلوص سے متاثر ہو کر ہمیں وہیں بٹھاتا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے کہ عزیل کو نرس آ کر مبارکباد دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ ہم دونوں میاں بیوی کو ساتھ لے کر اپنی بیگم کے پاس پہنچتے ہیں، جو اس وقت آنکھیں بند کیے لیٹی ہوتی ہے۔ بچہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اور میری بیگم اسے گڑھی ڈالنے کی ضد کرتی ہے۔ اسی دوران عزیل ہم دونوں کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے مجھ سے بیگم کے متعلق پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو میں اس کو بیگم کی خواہش کے متعلق بتاتا ہوں، گو کہ یورپ میں حتی المقدر بچے کو ماں کے دودھ سے گڑتی ڈالی جاتی، مگر عزیل میری بیگم کو بہن کر کے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ وضو کر کے آئیں، میں کہیں سے زیتون یا شہد ڈھونڈ کر لاتا ہوں، پھر آپ اسے گڑھی ڈال دیجیے گا۔ میری بیگم اور میں وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تب تک عزیل شہد لے کر پہنچ جاتا ہے۔ میری بیگم بچے کے منہ میں گڑھی ڈالتی ہے، میں بچے کے کان میں اذان کہتا ہوں، تب تک عزیل کی بیگم ہوش میں آ جاتی ہے۔ ہم میاں بیوی وہ پوری رات عزیل اور اس کی فیملی کے ساتھ بطور کیئر ٹیکر گزارتے ہیں۔ صبح عزیل، اس کی بیوی اور بچے کے ہمراہ واپس آ جاتے ہیں۔
گھر پہنچ کر میری بیگم ہم دونوں کو آرام کرنے کا مشورہ دیتی ہے اور عزیل کے بیوی بچے کا خیال رکھنے کے لیے ان کے پاس جاگتی ہے۔ میں تو گھوڑے بیچ کر سو جاتا ہوں، مگر عزیل 4 گھنٹے بعد اٹھ کر میری بیگم کو گھر آرام کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ رات کو 8 بجے قریب ہم دونوں میاں بیوی فریش ہو کر دوبارہ عزیل کے گھر ہوتے ہیں۔ میں اور عزیل آرام کرتے ہیں، جبکہ میری بیگم بچے اور ماں کے لیے فرینچ فوڈ تیار کر کے ان کو کھانا کھلاتی ہے۔ چونکہ ہم دونوں فیملیز میں تعلقات پہلے سے بھی کہیں زیادہ قریبی ہو جاتے ہیں، تو میں عزیل سے پوچھتا ہوں کہ تم تو اتنی پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، پھر اچانک اتنے زوال پذیر کیسے ہو گئے؟ میرا سوال سن کر عزیل رونے لگتا ہے اور میں اپنی جگہ پر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اسے دلاسا دیتا ہوں۔ جب وہ نارمل ہو جاتا ہے تو مجھے جواب دیتا ہے کہ ایک بار میں کام کرتا تھا جہاں میں اس بار کی مالک خاتون کی غیر موجودگی میں رقم بھی ہیرا پھیری سے چرا لیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خاتون میری اس حرکت سے واقف ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس خاتون نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور بار کے کیش کاؤنٹر میں پڑی ہوئی کثیر رقم اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، جا فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، یہ رقم اس کی انتظامیہ کو دے آؤ۔ میں نے اپنی مالکن کی بات سننے کے بعد رقم واپس میز پر رکھ دی اور سینہ تان کر چھاتی چوڑی کرتے ہوئے فخر سے بتایا کہ مسجد کی تعمیر یا مسجد میں کسی قسم کی ضروریات کے لیے حرام طریقے سے کمائی گئی دولت خرچ کرنا ممنوع ہے۔ میری مالکن نے میرا جواب غور سے سنا اور پھر سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ جس پر میں نے جواب دیا، اسلام میں مسجد بنانے کا اجر جنت میں بنے محل کی صورت میں ملے گا، اور جنت میں محل حرام کی کمائی سے نہیں بنایا جا سکتا۔ میری مالکن نے اب کی بار بھی میری بات غور سے سنی اور پھر گویا ہوئی کہ اگر حرام کی کمائی سے جنت میں محل بنایا نہیں جا سکتا تو پھر ہم حرام کمانے والا اور کھانے والا جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ میں اپنی غیر مسلم بار مالک کی بات سن کر ششدر رہ گیا اور وہ پھر گویا ہوئی کہ میں تم کو تمہارے کام کی جو اجرت دے رہی ہوں کیا وہ کم تھی؟ کیا میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھتی تھی؟ کیا تمہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ تم میرے لیے میری فیملی کے ممبرز جیسے ہو؟ میں نے ان سوالوں کے جوابات میں فقط اس بات میں سر ہلا سکا۔ میرا جواب سن کر بار کی مالک اس غیر مسلم عورت میں میری تنخواہ میں 10% اضافہ کر کے مجھے کام پر بھیج دیا، مگر میرے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا، گھر آیا، وضو کر کے سچی توبہ کی اور اپنی بیگم کو بھی توبہ طائب ہونے کا کہا۔ اب میں نے ایک میکینیکل ورکشاپ میں بطور اسٹینڈرڈ سپروائزر کام شروع کر دیا۔ شراب بیچ کر کمائے گئے منافع کے پیسے سے تنخواہ لینے کے بجائے میں نے خون پسینہ بہا کر رزق کمانا بہتر سمجھا۔ کافی دن فارغ رہنے کے بعد حال ہی میں مجھے ملازمت ملی، لہٰذا نیا ملازم ہونے کی وجہ سے مجھے ایڈوانس ملنے کے بھی کوئی چانس نہیں، جس کی وجہ سے مجھے آپ سے کچھ رقم ادھار لینی پڑی۔ میں عزیل کی توبہ سے اتنا خوش ہوا کہ اسے یہ رقم بطور تحفہ سمجھ کر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ میری بیگم جو اس کی ساری باتیں چپکے سے سن چکی تھی، اس نے بھی آج کے بعد غیبت کرنا، حسد کرنا اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنے کے عہد کر لیا۔ یہ ہم دونوں فیملیاں اب ایک مکمل گھرانے کی صورت میں رہ رہی ہیں اور اگلے ماہ انشاءاللہ ہم عزیل بھائی کی اور میری فیملی کے سارے افراد عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس عمرے کا سارا خرچ عزیل بھائی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا اور مجھے بطور مینیجر ساتھ رکھ لیا ہے۔ میں ان کی ترقی دیکھ کر اس بات کا قائل ہو گیا ہوں، جتنی برکت رزق حلال میں ہے اتنی طاقت حرام میں نہیں۔ میں اس وقت سید طاہر شاہ صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوں۔ ایک سول کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں، انتہائی نفیس انسان ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی روداد بڑی دلچسپ ہے، آپ بھی سنیے، شاید آپ کے لیے بھی سبق ہو۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا نام سید سلیم تھا۔ ان کی اولاد میں ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا نام سید طاہر سلیم جبکہ میری بہن کا نام رخشندہ سلیم تھا۔ میری بہن مکمل عورت نہیں تھی بلکہ وہ درمیانی جنس سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنی بہن سے 6 سال بڑا تھا۔ میرے والد صاحب نے کبھی میری بہن کو مجھ سے کم اہمیت نہ دی تھی، بلکہ وہ جب میری بہن کو اٹھاتے تو وہ کہتے، میری بیٹی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے خاص بندوں پر ہی نازل کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف میں جو ہوش سنبھالتا گیا، میری بہن میرے لیے گالی بنتی گئی، یہاں تک کہ میں نے ایک بار اپنی بہن کی جان لینے کی کوشش بھی کی، مگر ناکام رہا۔ البتہ میری اس کوشش کے بعد میری بہن بلکہ سارے گھر والے محتاط ہو گئے۔ اس دن کے بعد میری بہن کو کبھی میرے پاس اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ میرے والد صاحب نے میری حرکت کا سخت نوٹس لیا اور اس کی وجہ تلاش کرتے کرتے طے تک پہنچ گئے۔ جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے لوگوں کے بھڑکانے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو انہیں احساس ہو گیا
اس معاشرے میں بچوں کی پرورش ممکن نہیں ہوئی، لہٰذا وہ اپنی فیملی کو لے کر لاہور آ بسے۔ ہم نے لاہور لال پل کے قریب ایک گھر خرید لیا۔ میرے والد صاحب نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان بنا لی، جس سے گھر کا گزارا بہترین انداز میں چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دکان سے آنے والے رزق میں اتنی برکت ڈالی کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرنے لگے۔ میں اپنی بہن پر کیے گئے قاتلانہ حملے کو بھول گیا، مگر اس کے باوجود والدین اور بہن نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہ کیا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے محتاط رہے، البتہ مجھے کبھی محسوس نہ ہونے دیا، بلکہ اپنی موجودگی میں ہم بہن بھائی اکٹھا بٹھا کر خود ہمارے ساتھ کھیلتے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کو کوکنگ اور گھر کے کام کاج سکھاتے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا۔ روز شام میں جو کما کر لاتا، والد صاحب کے حکم پر میں اس میں سے ماں اور بہن کو حصہ دیتا، باقی کی رقم محفوظ کر دیتا۔ وقت گزرتا ہے، ہم لوگوں کا کاروبار کو تھوڑا بڑھاتے ہیں، منافع بڑھ جاتا ہے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جانے والی رقم میں بھی اضافہ کر دیتے۔ اسی دوران میرے رشتے کی بات چل نکلتی اور میرا رشتہ میری ماموں ذات سے طے ہو جاتا ہے۔ شادی کی تاریخ فکس کرنے کے لیے میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ جا رہے ہوتے کہ لال پل پر ہی وہ دو گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوتی، جس سے میری والدہ محفوظ رہتی ہیں، مگر والد صاحب چل بستے ہیں۔ اب سارے کاروبار کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، جس کے قابل میں نہیں ہوتا، لہٰذا میں کچھ کاروبار سمیٹتا ہوں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے شالیمار باغ کے پیچھے ایک گھر خرید لیتا ہوں۔ اسی دوران میری شادی بھی ہو جاتی ہے، مگر شادی کی خوشی کے ساتھ ہی صدمہ بھی ملتا ہے کہ میرے والدہ صاحبہ بھی اچانک موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ والدہ صاحبہ کی موت کا صدمہ مجھے آج بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شادی کے دوسرے سال بیٹا عطا کر کے میری بیوی، بہن اور میرے لیے خوشی کا ایک موقع فراہم کر دیا، مگر افسوس کہ وہ اولاد میرے لیے پیدا ہوتے آزمائش بلکہ فتنہ بن گئی، کیونکہ میری بیوی نے واشگاف الفاظ میں میری بیگم کو اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیا، بقول میری بیگم کہ اگر میری بہن اپنے بھتیجے کو ہاتھ لگائے گی تو وہ بھی ہجڑا ہو جائے گا، اور میں بیگم کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ نہیں مانتی، یہاں تک میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ایک رات میں دیر سے گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری بہن صحن میں مصالحہ بچھائے بیٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے۔ ہاتھ میں اس نے میرے بچے کے کپڑے بھی اٹھا رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی، مگر کیا میں اتنی منحوس ہوں کہ بھائی کی اولاد کو بھی نہیں چھو سکتی؟ یا اللہ، میں اپنے بھائی کی اولاد کا برا کیوں چاہوں گی؟ میں نے تو اس بھائی کا تب بھی برا نہیں چاہا جب اس نے مجھے مارنا چاہا۔ میری بہن کی دعا کے دوران ہچکیاں بھی لے رہی تھی اور اتنی بے خبر تھی کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو رو پڑا، واپس مڑا، اپنے کمرے میں آیا اور سوئے ہوئے بیٹے کو بیگم کے پہلو سے اٹھا کر سیدھے اپنی بہن کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یقین کریں میری بہن اتنی حیران تھی، صرف منہ سے یہ الفاظ ہی ادا کر پائی تھی کہ یا اللہ اتنی جلدی۔ اس کے بعد اس سے چوم چوم کر میرے بیٹے کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میرا بیٹا جاگ گیا اور رونے لگا۔ بچے کی آواز سن کر میری بیگم بھی دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے اس کے ہاتھ میں چھت کی صفائی والا ڈنڈا دیکھا۔ وہ غصے کی اس انتہا پر تھی کہ مجھے دیکھ ہی نہ پائی، پوری قوت سے ڈنڈا میری بہن کو دے مارا۔ ڈنڈا پکڑنے کی مہلت نہ تھی، میں نے لپک کر اپنی بہن کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا، جو میرے بچے کو پیار کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے میری بیوی کی آمد کا پتہ بھی نہ چلا تھا۔ وہ ڈنڈا میرے سر کی سائڈ پر لگنے کے بعد کندھے پر لگا اور میرے سر سے خون بہنے لگا۔ میری بہن جو زندگی پہلی بار کسی بچے کو اٹھا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی، بچے کو بھول کر اپنے دوپٹے سے میرا خون روکنے کی کوشش کرنے لگی اور جب ناکام رہی تو بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے اللہ جی، ہائے اللہ جی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے والدین کے بعد اگر کسی کو دنیا میں میری تکلیف سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ میری بہن ہے، جبکہ دوسری طرف میری بیگم قہر آلود نظریں مجھ پر ڈالتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر تسلی دی، زندگی پہلی بار اپنی بہن کا ماتھا چوما، اسے ساتھ بٹھایا اور گنگا رام اسپتال چلے گئے۔ وہاں میرے سر میں ٹانکے لگے۔ اس کے بعد میں اپنی بہن کے ہمراہ گھر واپس آیا اور بہن کے کمرے میں ہی سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو گرم دودھ، شہد اور ہلدی لیے میری بہن میرے سرانے کھڑی تھی، ہر چیز پکڑ کر سائڈ پر رکھی اور اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے رات والے واقعے کے بعد اس کا ڈر دور کرنا چاہتا تھا، لہٰذا کوشش کر کے اسے ہنسانے لگا اور ساتھ ہی اس کی ضد پر ہلدی اور شہد ملا دودھ بھی پی لیا۔ جب میں باہر نکلا تو پتہ چلا میری بیگم گھر میں موجود قیمتی سامان اٹھا کر بچے کو ساتھ لیے میکے جا چکی ہے۔ میرے رابطہ کرنے پر میری بیگم نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور بہن یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا کہا۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے گھر گیا تو اس نے شرط رکھی
کہ میری بہن اوپر والے پورشن سے نیچے نہیں آئے گی، میرے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں بیگم کی بات پر خاموش رہ گیا، مگر میری بہن نے میری بیوی کی شرط مان لی اور اوپر والے پورشن سے نیچے نہ آنے کی حامی بھر لی۔ میری بیگم نے میری بہن کی بات پر یقین نہ کیا اور اسے کہا، وضو کر کے آؤ، قرآن پاک سر پر رکھ کر قسم کھاؤ تو میں تمہارے بھائی کے ساتھ جاؤں گی ورنہ طلاق لوں گی۔ میری بہن میرا گھر بچانے کی خاطر وضو کرنے چل دی اور مجھے اپنی ماں کی موت کا منظر نظر آنے لگا۔ میری ماں نے موت سے پہلے قرآن پاک منگوا کر سورہ یاسین کھول کر مجھے اس کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، آپ ہی کو قتل نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور دل نہ بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرتی ہوئی ماں کے التجا کی خاطر خوش رکھنا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری بہن وضو کر کے آ چکی تھی۔ ساس سسر جو کہ ماما ممانی بھی تھے قرآن پاک لیے آ پہنچے تھے۔ میں نے اپنی بہن کے پاکیزہ چہرے کی طرف دیکھا جہاں سے آنسو وضو کے پانی والے قطروں کے ساتھ مل کر زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، اپنی بہن کی ہتھیلی پر رکھا اور اپنی ساس سسر کو کہا، میں اپنی اولاد آپ جیسے احساس سے عاری لوگوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جب چاہیں اپنی بیٹی کو طلاق دلوا لیں۔ سسر کی مزاحمت کو میں نے ایک گرج سے ختم کر دیا اور اپنے بچے بہن کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ چند ہی دن بعد مجھے عدالت سے نوٹس ملا۔ میری بیگم نے کورٹ کے ذریعے خلا لے لی اور بچہ بھی واپس لے گیا۔ میری بہن نے میری لاکھ منتیں کی کہ میں اپنی بیوی کی شرائط مان لوں، مگر مجھے مناسب نہ لگا۔ میں نے طلاق کے بعد دوسری شادی کر لی اور اس کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میری دوسری بیگم نے کبھی میری بہن سے نفرت یا حقارت والا سلوک نہ کیا، بلکہ مجھے یاد ہے جب بھی میرے گھر بچہ پیدا ہوا، اس کو گڑی میرے بہن سے دلوائی گئی۔ فیملی کو لے کر شالیمار باغ والے گھر منتقل ہو گئے اور لال پور والا گھر بیچ کر 2 پلاٹ خرید لیے، ایک بہن اور ایک بیوی کے نام پر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دیکھے کہ میری بہن کے نام پر موجود پلاٹ 1 سال سے بھی کم مدت میں 3 گنا قیمت پر سیل ہو گیا اور انہی پیسوں سے ہم نے حجویری اسکیم میں 2 گھر خرید لیے۔ پھر بہتر منافع پر اپنی بیگم کا پلاٹ بھی بیچ دیا۔ میرا یہ کاروبار اتنا بڑا کہ میں نے خود گھر بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ مجھے کروڑوں روپے اس کاروبار سے منافع ہوا۔ آج لاہور کے تمام پوش علاقے، ڈیفنس، عسکری بیریا، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں میرا ایک نہ ایک گھر جو کہ میری بیگم یا بہن کے نام پر رجسٹرڈ ہے، مگر ان کے کرایہ جات میرے ہی اکاؤنٹ میں آ جا رہے ہیں۔ میرے بچے جوان ہیں اور وہ ماں سے بھی زیادہ پھپھو کے طرفدار ہیں۔ چند دن پہلے میری چھوٹی بیٹی جو کہ 6 سال کی ہے، اس نے پوچھا تھا کہ ابو جنت میں پھپھو بھی میرے ساتھ ہوں گی؟ میں سوال کا مناسب جواب نہ دے پایا اور یہ کہتے ہوئے بیٹی جو ٹال دیا کہ آپ اپنی جنت میں ہوں گے اور پھپھو اپنی جنت میں ہوں گی، میری بیٹی نے فوراً دوسرا سوال کیا، پھر جنت میں کیسے پھپھو کا حکم مان کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے؟ میں بچی کے سوالوں سے لاجواب ہو گیا اور اپنی بیوی کو دل سے دعائیں دینے لگا، جس نے میری اولاد کے دل میں میری بہن کے لیے اتنی محبت اور احترام والے جذبات ابھارے ہیں۔ آپ کو شکوہ ہوگا کہ میں نے دوسرے بیٹے کو حق نہیں دیا جو پہلی بیوی سے تھا، تو سن لیں، میں اس کے تمام اخراجات ہر ماہ ادا کر رہا ہوں، مگر اپنی پرورش کی وجہ سے وہ مجھے اپنا باپ ماننے پر رضامند نہیں۔ اس کے باوجود میں نے جائیداد میں اس کا حصہ رکھا اور اس کو اس کی والدہ کو ہر ماہ ایک معقول رقم دے رہا ہوں، گویا کہ اس کی ماں اب دوسری شادی کر کے کسی اور کی بیوی بن چکی ہیں۔ اللہ حافظ۔